سمجھاتا ہوں روزانہ تانا دیا جاتا ہے مقلد اور غیر مقلد کا۔ آج میں سمجھاتا ہوں کہ مقلد کون ہے اور غیر مقلد کون ہے۔ مقلد کون ہے؟ غیر مقلد وہ انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ تقلید کرتا ہو اور کسی ایک مسئلے میں اپنے دل کی چاہت صاحب کی ٹھکرا دی، امام ابو یوسف کی ٹھکرا دی، امام محمد بن حسن کی ٹھکرا دی رحمہم اللہ، اور مان لی بعد میں آنے والے مولویوں کی۔ تو عام جو مطلق پانی ہے یہ پاکیزہ پانی ہے، اور اختصار کے ساتھ یہاں عرض کروں، پانی کے اندر کوئی چیز اگر گر جائے وہ ناپاک ہے تو پانی کو ناپاک کر دیتی ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے۔ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب پانی دو کلے ہو اور اس میں کوئی گندگی گر جائے اور وہ گندگی اس پانی کے اندر تین قسم کی تبدیلی نہ لائے تو وہ پانی پاک رہتا ہے۔ تین قسم کی تبدیلی کیا ہے؟ اس کا رنگ تبدیل نہ ہو، اس پانی کا ذائقہ تبدیل نہ ہو، اس کی بو تبدیل نہ ہو، اور دو کلے مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اس کا وزن تقریباً 5.5 من بنتا ہے۔ کتنی؟ 5.5 من اگر پانی ہے اور کوئی تھوڑی سی گندی چیز گر گئی جس سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، 5.5 من یا اس سے زیادہ پانی ہے تو وہ پانی گندا نہیں ہوگا۔ اگر اس سے کم ہے تو گندگی گرتے ہی فوراً کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا، وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہاں اختصار کے ساتھ ایک نقطہ عرض کر کے بات ختم کروں گا، فقہ نے اس کے لیے ایک اور حد مقرر کی ہے۔ ہدایہ شریف کہا کہ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے لیے ہمارے ہاں مقدار یہ ہے کہ غدیر العظیم ایک بہت بڑا تالاب ہو، ایک بہت بڑا کیا ہو؟ تالاب ہو۔ میں یہ عبارت دکھا سکتا ہوں، اور ایسا تالاب ہو کہ اذا لا يتحرك بأحد الطرفيه اذا تحرك الى جانب الآخر، ایسا بڑا تالاب ہو کہ جس کے ایک طرف سے اگر پانی کو حرکت دی جائے تو حرکت کی لہریں دوسری طرف تک نہ پہنچ سکیں، تب اگر گندگی گری تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر وہ لہریں پہنچ گئیں دوسری طرف، فقہ میں لکھا، ہدایہ میں، وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ آگے ایک لطیفے اور نکتے کی بات سن کر بات ختم۔ اب حرکت کس چیز سے دیں؟ پانی کی لہریں کیسے جائیں؟ غور سے توجہ سے ایک ایک جملہ سننا ہے آپ نے۔ اب یہاں 4 موقف بیان کیے۔ سب سے پہلا موقف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب کہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں یتحرک بالاغتسال، اس تالاب کے ایک جانب کھڑے ہو کر ایک بندہ نہائے، غسل کرے، غسل کرنے سے، نہانے سے جو پانی ہلے گا، یہ ہلتے ہلتے اگر دوسرے کنارے تک اس کا ہلنا پہنچ گیا تو اس تھوڑی سی گندگی سے بھی یہ پانی کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ اگر نہ پہنچا تو پاک ہے، پھر کیا ہے؟ پاک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عظیم ترین شاگرد ہیں، معروف شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں نہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، اتنا بڑا تالاب ہو جس کے ایک کونے میں بیٹھ کر ہاتھ سے یوں پانی کو ہلائیں، اگر یہ ہلتا ہوا دوسری حد تک پہنچا تو ناپاک ہے، نہ پہنچا تو پاک ہے۔ امام صاحب کے دوسرے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی، نام یاد رکھنا، وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ بات بھی غلط۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک کونے میں بیٹھ کر وضو کریں، اور وضو سے ہلتا ہوا پانی اگر وہاں تک پہنچا تو ناپاک ہے، نہ پہنچا تو پاک ہے۔ یہ کن کے موقف ہیں؟ 3 بڑے ائمہ کے۔ کن کے موقف ہیں؟ 3 بڑے ائمہ کے۔ میں نے کہا توجہ کریں گے آپ، توجہ ہے سب کی۔ میں یہاں نقطہ سمجھاتا ہوں، روزانہ تانا دیا جاتا ہے مقلد اور غیر مقلد کا۔ آج میں سمجھاتا ہوں کہ مقلد کون ہے اور غیر مقلد کون ہے، مقلد کون ہے اور غیر مقلد کون ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ مقلد کا متضاد غیر مقلد نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ رات کا متضاد غیر رات ہو؟ نہیں، رات کا متضاد دن ہوتا ہے، پھول کا متضاد کانٹا ہوتا ہے، یہ غیر پھول نہیں ہوتا، یہ متضاد بنتا ہی نہیں۔ اس لیے مقلد کا متضاد متبع ہے اور محقق ہے، ٹھیک ہے، غیر مقلد نہیں ہے۔ غیر مقلد وہ انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ تقلید کرتا ہو اور کسی ایک مسئلے میں اپنے دل کی چاہت سے اس امام کی تقلید چھوڑ دے، اس وقت وہ غیر مقلد بن جاتا ہے۔ اس وقت کیا بن جاتا ہے؟ غیر مقلد بن جاتا ہے۔ آپ نے 3 ائمہ کے موقف سن لیے، ایک نے کہا غسل کریں، دوسرے نے کہا پانی سے حرکت دیں، اور تیسرے نے کیا کہا؟
وضو کریں۔ اب فرمایا نہیں، ہمارے علماء کو یہ تینوں باتیں پسند نہیں آئیں، جو بعد میں ہمارے علماء احناف آئے ہیں ان کو تینوں باتیں پسند نہیں آئیں۔ انہوں نے کہا طلاب اتنا بڑا ہو، یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ یہ بازو 10 ہاتھ لمبائی ہو، 10 ہاتھ چوڑائی ہو، 1 ہاتھ گہرائی ہو، اتنا بڑا تالاب ہو، اس میں اگر گندگی گر جائے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور آگے سنیں، فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، ہماری پوری برادری کا فتویٰ اسی پر ہے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانی، ابو یوسف رحمہ اللہ کی بات نہیں مانی، امام محمد کی بات نہیں مانی رحمہم اللہ، تینوں کی بات کو ترک کر کے ہم نے فتویٰ مانا بعد میں آنے والے مولویوں کا۔ تو پھر یہ عبارت بھی آپ دوبارہ پڑھ لیں جو آپ پڑھتے ہیں کہ من رد لعنت اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ لوگوں جس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک قول کو ترک کر دیا اس پر اللہ کے لانتے ہوں کتنی دنیا میں موجود ریت کے تمام ذرات کے برابر۔ یہ بھی آپ نے کہا ہے۔ پھر آپ سوچ لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا حق تھا جو امام صاحب نے فرما دیا وہی مان لیتے، آپ نے امام صاحب کی ٹھکرا دی، امام ابو یوسف کی ٹھکرا دی، امام محمد بن حسن کی ٹھکرا دی رحمہم اللہ، اور مان لی بعد میں آنے والے مولویوں کی۔ تو مان لیجئے آپ اس مسئلے میں ان تینوں کے غیر مقلد ہیں اور مقلد ہیں بعد میں آنے والے مولویوں کے۔ حضرات، مقلد بھی وہی ہوتا ہے، غیر مقلد بھی وہی ہوتا ہے جو تقلید کے اسکول میں داخلہ لے، جو تقلید کرتا ہو، جس نے پوری زندگی کبھی تقلید نہ کی ہو، وہ محقق ہوتا ہے، متبع ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم جب تک زندہ رکھے اتباع رسول پہ زندہ رکھے۔ اللہ رب کریم قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔